ایرانی وفد مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے پاکستان نہیں جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی پریس کانفرنس۔ کہا، موجودہ حالات میں امریکہ کے ساتھ بات چیت ممکن نہیں۔ امریکہ اب بھی غیر حقیقی مطالبات پر اصرار کر رہا ہے۔ بحری ناکہ بندی جاری رکھ کر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی۔ ایران اپنے مفادات کا تحفظ جاری رکھے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنا وفد آج شام تک اسلام آباد پہنچنے کی تصدیق۔ مذاکرات کی کامیابی پر خود بھی پاکستان آنے کا اعلان کر دیا۔ ڈیل نہ ہونے کی صورت میں ایران میں بجلی گھروں اور پلوں کو تباہ کرنے کی دھمکی۔ کہا، وہ کام کروں گا جو 47 سال میں کوئی امریکی صدر نہ کر سکا۔ امریکی سینٹکام نے ایرانی جہاز پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ جہاز امریکی میرینز کے قبضے میں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاز میں کیا ہے۔ جہاز تقریباً 900 فٹ لمبا اور ایک طیارہ بردار بحری جہاز جتنا وزنی ہے۔ امریکی فوج کی مسلح ڈکیتی کا بہت جلد جواب دیں گے۔ ترجمان خاتم الانبیاء نے خبردار کر دیا۔ کہا کہ امریکہ نے ایران کے تجارتی بحری جہاز پر فائرنگ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ نے جس تجارتی جہاز پر حملہ کیا وہ چین سے ایران آ رہا تھا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ اہم شاہراہوں پر اہلکار تعینات۔ ریڈ زون میں واقع تمام دفاتر بند۔ وفاقی آئینی عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمات کی سماعت ملتوی۔ پبلک اور ہیوی ٹرانسپورٹ بھی تاحکم ثانی معطل۔ پومپیو نے ایک بار پھر ایران پر حملوں کی مخالفت کر دی۔ کہا کہ صرف مذاکرات کی طرف واپسی کے ذریعے ہی جنگ کا خاتمہ ممکن ہے۔ ایرانی شہریوں کی جان خطرے میں ہے۔ یہ بین الاقوامی قانونی مسائل سے بڑھ کر اخلاقی مسئلہ ہے۔ ایران کے ساتھ مقابلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ کسی بھی لمحے نئی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ہم دشمن نیتن یاہو نے اپنے ناپاک عزائم ظاہر کر دیے۔ کہا، ہم ایران کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ یو اے ای کا ممکنہ مالی بحران سے نمٹنے کے لیے امریکہ سے رابطہ۔ امریکی جریدہ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران جنگ بڑھنے کی صورت میں متحدہ عرب امارات کی مالی بیک اپ کا خواہش مند ہے۔ یو اے ای کی سینٹرل بینک کے گورنر کی امریکی حکام سے اہم ملاقات۔ کرنسی سویپ کلائن کے ذریعے ڈالر تک رسائی پر غور۔ بنوں میں سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی۔ دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام۔ بھارت کی حمایت یافتہ 2 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں سرغنہ وحید اللہ عرف مختار اور ایک خود کش بمبار شامل ہیں۔ وحید اللہ 21 فروری کو بنوں میں ہونے والے حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ دہشت گردوں کے قبضے سے خود کش جیکٹس اور اسلحہ اور بارود برآمد۔ کراچی میں نوی کا انگریزی کا پرچہ بھی آؤٹ ہو گیا۔ آغاز سے آدھا گھنٹہ پہلے حل شدہ پیپر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ سی آئی اے نے نقل مافیا کے 4 ملزمان کو دھر لیا۔ مرکزی ملزم مبین خان کے نیٹ ورک میں 13 گروپس اور ہزاروں طلباء شامل ہونے کا انکشاف۔ شہر میں نقل مافیا کے 8 سے 10 گینگ سرگرم ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ گرم موسم میں کراچی کے کچھ علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے سے تجاوز کر گیا۔ مستثنی علاقے بھی بجلی کی بندش سے متاثر ہونے لگے۔ لاہور اور لیسکو ریجن میں بجلی کی طلب 2800 میگا واٹ ہے، جبکہ نیشنل گرڈ سے 2700 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بجلی کی طلب اور رسد میں 600 میگا واٹ کے فرق کا سامنا۔ امریکی ریاست لوزیانا کے شہر شریو پورٹ میں فائرنگ۔ ایک شیر خوار بچے سمیت 8 بچے قتل۔ پولیس کے مطابق مسلح شخص نے شہر کے 3 مختلف گھروں میں اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 10 افراد گولیوں کا نشانہ بنے۔ مرنے والوں کی عمریں 1 سال سے 14 سال کے درمیان ہیں۔ ملزم فرار کی کوشش میں پولیس کی فائرنگ سے مارا گیا۔ اور پی ایس ایل کے میگا مقابلے جاری۔ پشاور زلمی کے ہاتھوں کوئٹہ گلیڈیٹر کو 118 رن سے شکست۔ 256 رنز کے تعاقب میں کوئٹہ کی ٹیم 137 رنز پر ڈھیر۔ پشاور زلمی نے پہلے کھیلتے ہوئے بابر اعظم کی شاندار سنچری کی بدولت 255 رنز کا بڑا ٹوٹل بنایا۔